پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، پشتون تحفظ مومنٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ گزشتہ 2 سال سے صوبے ملک اور بالخصوص پشتونخوا وطن کی سیاسی صورتحال، دہشت گردی، امن و امان کی بدتر حالت، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور دیگر عوام کو درپیش مسائل کے حل اور مختلف موضوعات پر احتجاجی تحریکیں چلائی ہے۔ معزز صحافی حضرات، پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں کا اجلاس گزشتہ روز ارباب ہاؤس میں پشتونخوا نیب کے مرکزی سینئر سیکریٹری سید عبدالقادر آغا ایڈوکیٹ کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف موضوعات پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کی گئی۔ اجلاس میں ملک اور پشتونخوا وطن میں فارم 47 کی غیر نمائندہ حکومتوں کی جانب سے افغان کڈوال عوام کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن اور ان کو زور زبردستی اور انتہائی توہین آمیز اور ناقابل برداشت غیر انسانی رویہ اپنانے اور جبری طریقے سے ملک سے بے دخل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام اقوام متحدہ اور پاکستان کی حکومتوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے آئے ہیں، جن کی یہاں تیسری اور چوتھی نسل موجود ہے، اور آج سے کم و بیش نصف صدی قبل آنے والی نسل اب نہیں رہی ہے، اور جو نسل اس وقت موجود ہے ان سب کی پیدائش اس ملک میں ہوئی ہے، اور جس وقت انہیں لایا گیا تھا تو ہمارے ملک کے آمر حکمرانوں، ان کے کاسالیسوں، ریاستی اداروں نے اپنے مذموم مقاصد اور آزاد اور جمہوری افغانستان میں مسلح مداخلت و جارحیت کو دوام دینے کے لیے انہیں غازی، مجاہد جیسے القابات سے نوازتے رہے، اور افغان کڈوال عوام کے نام پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں و ممالک سے کروڑوں ڈالر امداد لیا، جو ان کڈوال عوام پر خرچ ہونے کے بجائے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور لوٹتے رہے، اور آج انہیں جس انداز سے بے دخل کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی پشتون افغان کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے مرضی و منشا کے بغیر افغان کڈوال عوام کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے 1951 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے دفعہ 4 کے تحت جو بھی بچہ اس ملک میں پیدا ہو جائے تو وہ اس ملک کا شہری بننے کا حقدار ہے، اور اسی طرح 2001 کے قانون کے سیکشن 10 کے تحت اگر پاکستانی مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرے یا شادی کرنا چاہے تو وہ پاکستانی شہریت لے سکتی ہے، اور پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ کا بھی حقدار ہے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا 2005 میں بھی اسی قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام نے اس ملک کی ترقی میں نمایاں کردار سر انجام دیا ہے، اور ملک کے معاشی ترقی میں ان کا رول انتہائی اہم ہے۔ ایسے حالات میں افغان کڈوال عوام کا جبری بے دخلی اور پشتون عوام کے نام پر نسلی امتیاز کا منفی رویہ روا رکھنے تمام تر بین الاقوامی قوانین، انسانی بنیادی حقوق سے متصادم ہے، لہٰذا حکومت ہوش کا ناخن لے اور افغان کڈوال عوام کے خلاف جاری توہین آمیز اور ناقابل برداشت کریک ڈاؤن کو فی الفور روک دیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اجلاس میں پشتونخوا وطن میں جاری مسلط دہشت گردی، بدامنی، لاقانونیت کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ 15 اگست 2021 کے بعد ہمارے ملک کے ریاستی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے خود مسلط دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن میں لا کر بسایا گیا، اور آج پورے پشتونخوا وطن میں دہشت گردی سرعام ہے۔ تمام تر حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، سول ادارے مفلوج ہے، اور بالخصوص سابقہ فاٹا کے علاقے
ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، بلکہ تمام شعرائیں ان کی دسترس میں ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وطن کو ان کے حوالے کر کے یہاں اٹھنے والے امن کی آواز کو دبایا جائے، اور اس کے بدلے ملک کے استعماری ادارے، نام و نہاد، غیر آئینی، غیر قانونی ادارے، اسپیشل سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC کی آڑ میں ہمارے وسائل، قیمتی معدنیات، زرخیز زمینوں، جنگلات اور پہاڑی سلسلوں پر جعلی بوگس الاٹمنٹ کے ذریعے قبضہ کر کے ان کا لوٹ کسوٹ جاری رکھے۔ ایک اضافی سی بات میں بتاتا چلوں کہ کل اور آج اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہمارے 90% ہمارے مائنز کی وہاں نیلامی جاری ہے۔ آج بھی وہ کانفرنس اسلام آباد میں ہے، شاید ہمارے کچھ لوگ یہاں سے گئے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ان حالات کے پیش نظر جب خیبر میں پشتون قومی جرگہ منعقد ہوا تو ان کے منتظمین بالخصوص ملک نصیر خان کوکی خیل، جو ایک بہت بڑی قبائلی اور عوامی شخصیت تھے، ان کے والد ملک ولی خان کوکی خیل، سمد لالا، حقیار پشتون، مجبور پشتون اور دیگر رہنماؤں کو جیلی اور بوگس مقدمات میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جبکہ PTM کے رہنما علی وزیر کو مسلسل جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل رکھ کر ان تمام سیاسی قیدیوں پر بدترین ذہنی ٹارچر کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ علی وزیر سمیت تمام اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے اور PTM کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور PTM پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی کو ختم کیا جائے، اور پختونخوا وطن سمیت تمام ملک میں شیڈول 4 میں رکھے گئے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ناموں کو اس نامنیاد غیر آئینی غیر انسانی قوانین سے نکالا جائے، جبکہ پختونخوا وطن اور بلوچ وطن سمیت تمام ملک میں مسنگ پرسنز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اگر کسی کے خلاف الزامات ہو تو انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر کے سامنے لیا جائے، اور کوئٹہ سے اغوا ہونے والا معصوم 9 سالہ طالب علم مصور خان کاکڑ کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، اجلاس میں کہا گیا کہ اس صوبے میں زرعی ٹیوب ویلوں کی سولر پر منتقل کرنے کے بعد گھریلو فیڈروں پر مسلسل بجلی کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کسی صورت قابل قبول نہیں، اور بند فیڈروں کو چلانے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچ عوام کے خلاف جاری پرتشدد واقعات اور بالخصوص بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کی شدید مذمت اور اس کے خلاف سیاسی جمہوری پارٹیوں کے احتجاج کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہوئے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور لکھپاس دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چمن میں اکتوبر 2023 سے ڈیورن لائن پر غیر قانونی شرائط اور بالخصوص پاسپورٹ کے نفاذ کے خلاف جاری پرلت کے مطالبات اب تک تسلیم نہیں کیے۔ الرحمن الرحیم، معزز صافی حضرات، آج پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں کے رہنما، میرے رائٹ سائڈ پہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اظہر خان اچکزئی صاحب، ان کے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے صوبائی صدر جناب احمد جان صاحب، میرے لیفٹ سائڈ پہ PTM کے صوبائی کوارڈینیٹر جناب نور باچا صاحب، اور چاروں پارٹیوں کے مرکزی رہنما عیسیٰ روشان صاحب، رشید ناصر صاحب، ملک مجید صاحب، ندا سنگر صاحب، زبیر شاہ آغا اور ثناء اللہ خان بیٹھے ہیں۔ صحافی حضرات، سب سے پہلے آپ تمام پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آج کے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ معزز صحافی حضرات،